تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی. وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدہر. معزز ناظرین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک دفعہ پھر ماہ مبارک کی پر رونق ساعتیں، رمضان کریم کی عبادتیں، قیام و سیام اور شب قدر کی تگدو اور جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم یہ محنت قبول فرمائیں، یہ عبادتیں قبول فرمائیں. اور آج عید کا دن ہمارے لیے یوم تشکر اور یوم جائزہ ہے، انعام کا دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں شکر بجا لانے کا دن کہ اس رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی اور ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. اور پھر ہمارے زندگیوں میں ماہ مبارک جیسی عظیم تربیتی سیلیبس یا تربیتی ایک نصاب مقرر کیا جس کے تحت ہم اپنے اندرون و بیرون کی تطہیر و تزکیہ و تربیت اور پاکیزگی کا بندوبست کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک انسان سال کے 11 ماہ انواع و اقسام کے طعام کھانے اور پینے اور لذائذ و مرغوبات سے لطف اندوز ہو کر سیراب ہوتا رہتا ہے، اور اس کے بدن میں ہر طرح کی توانائی اور قوت اور شباب اور استحکام پیدا ہوتا ہے، جو بسا اوقات اعتدال کی راہ میں نہ رہتے ہوئے سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکش انسان کی سرکشی دور کرنے کے لیے ایک ایسے انسان کو جس کے اندر بہیمی یا حیوانی صفات دنیا داری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے رمضان جیسا عظیم موسم، نیکیوں کا موسم بہار اسے عطا کیا تاکہ اس انسان کو تقوی حاصل ہو اور اس کی جسم اور جان اور دل میں نعمتوں کی بہتات کی وجہ سے جو تصلب، جو سختی، جو ترش روی اور جو سرکشی کسی حد تک در آئی ہوتی ہے اسے کنٹرول کرنے میں مدد ملے اور اس کی روحانی غذا کا بندوبست ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، اور روزوں کو فرض کیا تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں، اور روزوں کو فرض کیا تاکہ ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کر کے غریبوں، یتیموں، محتاجوں، بیواؤں کی سختیوں کا ہمیں اندازہ ہو جائے. رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر مختلف حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے فرض کیا اور اسے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے قرار دیا. اور آج ہم جب عید الفطر منانے جا رہے ہیں تو آج ہم رمضان کے تقاضے پورے کر کے اس کا صیام رمضان اور قیام اللیل پورا کر کے شب قدر کی برکتیں سمیٹ کر کے اللہ کے دربار میں اس عظیم محنت اور اس عظیم عمل اور اس عظیم عبادت پر اجر اور انعام حاصل کرنے جا رہے ہیں.
اسی لیے یہ یوم الجائزہ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قوم عیدا، لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جو عین واو اور دال سے مشتق ہے، اور عود یا عید لوٹنے اور بار بار آنے کو کہتے ہیں۔ عید ایک ایسا اسلامی تہوار ہے جو انسان کی زندگی میں ہر سال 2 دفعہ آتا ہے۔ کبھی اسلام کے چوتھے رکن کی تکمیل کے بعد آتا ہے تو اسے عید الفطر کہا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنے روزے کو کھولتا ہے، روزہ کھولنے والی عید۔ اور دوسری عید اسلام کے 5 رکن حج بیت اللہ کی تکمیل کے بعد عید الاضحیٰ کی صورت میں منائی جاتی ہے، اور یہی 2 عیدیں امت مسلمہ کو دی گئی ہے۔ ان دونوں عیدوں کے اپنے احکامات ہیں، اپنے تقاضے ہیں، اور امت مسلمہ کا ہر فرد اور بشر ان تقاضوں سے باخبر ہے، آشنا ہے۔ اس لیے میں سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس مناسبت سے صرف یاد دلانا چاہتا ہوں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں کو یاد دلائیے کہ مومنوں کو یاد دلانا ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، ہم نے رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی، ہم نے راتوں کا قیام کیا، اور جماعتیں اور روٹین کے مطابق باجماعت نماز ادا کرنے کی مسلمان کوشش کرتے ہیں۔ اللہ یہ کہ اس سال وبائی صورتحال کی وجہ سے علماء شرع اور طبی ماہرین کی آراء کی روشنی میں سوشل ڈسٹینسنگ کا لحاظ کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے گھروں میں باجماعت نمازیں ادا کی، تو یہ عبادت جس خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوئی، جس کثرت کے ساتھ ہوئی، جس بہتات کے ساتھ ہوئی، آج ہم عید کے مبارک موقع پر امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کا حکم دیا تھا، اسی رب نے ہمیں بقیہ 11 مہینوں کی عبادت کا بھی حکم دیا۔ جس رب کے دربار میں ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ ماہ مبارک کے مقدس راتوں میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں مانگتے تھے، وہی رب کائنات ہر رات کے آخری پہر 11 مہینوں کی ہر رات کے آخری پہر سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور ہر رات فرماتا ہے حل من مستغفر فاغفر اللہ، کیا کوئی میرے دربار میں مغفرت کی کا طلبگار ہے، میں اس کی مغفرت کروں؟ حل من سائل فاعطیہ، کیا کوئی دست سوال پیش کرنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ حل من مسترزق فارزقہ، کیا کوئی رزق کا متلاشی ہے، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے، میں اسے رزق عطا کروں؟ تو میرے بھائیوں، جو رب رمضان کی عبادتوں کو سننے والا تھا، جو رمضان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا تھا، وہ رب رمضان کے علاوہ 11 کے 11 مہینوں بندوں کی عبادت قبول کرتا ہے، دعائیں سنتا ہے، اجر و ثواب نصیب کرتا ہے۔ اس لیے رمضان کی یہ عبادتیں انجام دینے کے بعد ہم شیطان کے وسوسے میں نہ آئیں اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ رب نے ہماری گردن جہنم کی آگ سے بچا لی، رب نے ہمیں مغفرتوں کے پروانے نصیب کر دیے۔ اب نہ نماز با جماعت کی اہمیت ہے، اب نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اب نہ اللہ کے دربار میں دونوں ہاتھ کھڑا کر کے مانگنے، عاجزی اور انکساری اور گڑ گڑاہٹ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ میرے بھائیوں، یہ رمضان ایک ریفریشر کورس ہے جو ہمارے ایمان کو مہمیز دیتا ہے، جو ہمارے ایمان کو تقویت فراہم کرتا ہے، جو ہمیں رب کے دربار میں جھکنے کا سلیقہ اور رب کے بندوں کے ساتھ مساوات اور انہیں نوازنے کا طریقہ سکھلاتا ہے۔ وہی رب سال کے 12 مہینے ہم سے اسلام چاہتا ہے، اسلام کے احکامات پر عمل چاہتا ہے، انسان دوستی چاہتا ہے، آخرت پسندی چاہتا ہے، رب کی رضا کی طلب چاہتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر کے اور اللہ کی منہیات سے رک کر کے حقوق الہی کی پاسداری کے ساتھ ساتھ حقوق انسانی کا تحفظ کر کے اللہ تعالی ہم سے سال کے 12 مہینے عبادت چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، عید کی ان پرمسرت ساعتوں میں جہاں ہمیں
اپنے آل اولاد کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے، محبتیں تقسیم کرنے، ہدیہ دینے اور ہدیہ لینے، عیدی تقسیم کرنے، ہر طرح کی خوشیاں منانے کا حق ہے۔ اور یہی حق اسلام کی عظیم خوبی ہے کہ جو اسلام ایک طرف بندے کو اللہ کے دربار میں جھکنا سکھلاتا ہے، دوسری طرف وہ اسے رہبانیت کی تاریکی میں نہیں دکھانا چاہتا، بلکہ اسے حضوظ نفسیہ اور اپنی بشری ضرورتیں اور تقاضے خوشی، فرحت اور مسرت کے ساتھ انجام دینے کی اسے اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ مسرتیں بانٹنے، خوشیاں تقسیم کرنے کا اسے حق دیتا ہے، اپنے نفس کو راحت اور جشن منانے کا اس کو حق دیتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اور امت مسلمہ 1400 سال سے یہی کرتے چلے آئی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، امت مسلمہ کے باغیرت خواتین و حضرات، آج ہم تاریخ کے ایک تاریخ موڑ پر کھڑے ہیں جہاں پوری کائنات وبائی صورتحال سے دوچار ہے۔ اس میں جہاں ہم نے رمضان کی عبادتیں اپنے گھروں میں نماز ادا کر کے کی، جہاں ہم نے قیام اللیل اپنے گھروں میں کیا، وہاں عید کی خوشیوں کو بھی حد اعتدال میں رکھنے اور اس عید کو انتہائی سادگی سے منانے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ جان ہے تو جہاں ہے، جان ہے تو عبادت کے مواقع ہیں، جان ہے تو جشن کے مواقع ہیں، زندگی ہے تو رشتہ داروں سے ملنے کے مواقع ہیں، زندگی ہے تو رشتہ داروں، پڑوسیوں، ہمسایوں اور امت کے نونہالوں میں عیدیاں بانٹنے کا موقع ہے۔ ہمیں جان کے تحفظ کے اقدامات علماء شرع کی تعلیمات کے مطابق، شرعی نصوص کی تعلیمات کے مطابق اور طبی ماہرین کی ایڈوائزریز کے مطابق یہ عید سادگی سے منانی ہے۔ عید اپنے گھر پر نماز پڑھنی ہے، باجماعت اپنے اعلی اولاد کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے۔ عید میں غیر ضروری خریداریاں نہیں کرنی ہے، مارکیٹوں کا خواہ میں رش نہیں بڑھانا ہے، اختلاط اور سوشل ڈسٹنسنگ کو پامال نہیں کرنا ہے، تاکہ یہ وبا جو انتہائی تباہ کن صورت اختیار کر چکی ہے، اس کی تباہ کاریوں کو روکا جا سکے اور امت مسلمہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جہاں عید کے دن اپنے اعمال کا انعام حاصل کرنا ہے، وہاں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم ماہ رمضان کے یہ روزے 30 یا 29 جو بھی رویت کے حساب سے آئے یہ تعداد مکمل کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت، کبریائی، تکبیر بیان کرو، اور تاکہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ تو یہ مقاصد ہمیں اپنے سادگی کے ساتھ انجام دینے ہیں، اور ساتھ میں اپنے پاس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی محلوں میں، بستیوں میں جو نادار طبقہ جات ہیں، جو کمزور اور مفلوق الحال ہیں، جو ایتام اور بیوگان ہیں، جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں بھی ہمیں عید کی خوشی میں، ان کے بچوں کو بھی عید کی خوشی میں، ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ لانی ہے، ان کو خوشی میں شریک کرنا ہے، ان کے نان شبینہ کا بندوبست کرنا ہے، تبھی ہماری حقیقی عیدیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ یاد رکھیے، عید نئے زرق برق لباس کے پہننے کا نام نہیں ہے، عید غریبوں کی ہمدردی اور ان کے مساوات کا نام ہے۔ یاد رکھیے، عید ان لوگوں کی نہیں ہے جو اونچے اونچے پکوان پکاتے ہیں، جو دسترخوان اور انواع اقسام کے طعام سجاتے ہیں، بلکہ عید ان لوگوں کی ہے جو اپنے معمولی غذا میں اپنے پڑوسیوں کو، اپنے غریبوں کو، اپنے مسکینوں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ عید ان لوگوں کی نہیں ہے جو اونچی اونچی سواریوں میں سوار ہوتے ہیں، عید ان لوگوں کی ہے جو تقوی کا توشہ اختیار کرتے ہیں۔ عید ان لوگوں کی نہیں ہے جو دنیا کے ناز و نعمتوں میں کھو جاتے ہیں، عید ان لوگوں کی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے دین اسلام کے تقاضوں کے مطابق اپنے دل و دماغ کو ایمانیات سے منور کرتے ہیں، قرآن کو اپنے سینوں سے لگاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا حرز ایمان اور حرز جان سمجھتے ہیں، اور دین اسلام کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ عید اس کا نام ہے۔ عید صرف جشن ہی نہیں ہے، ہاں عید میں ہمیں خوشیاں بنانے اور بانٹنے کا موقع ہے، گنجائش ہے، جوازیت ہے،
لیکن میرے بھائیوں، ان تکلیف دہ ساعتوں میں ہمیں عید سادگی سے منانی ہے، اور ان بندوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے جن کے گھر میں شام کا کھانا نہیں ہے، جن کے بچوں کے بدن پر لباس نہیں ہے، جن کے بیماروں کے لیے دوائی دستیاب نہیں ہے۔ آئیے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اس عید کو امت مسلمہ کے لیے امن اور سلامتی کی عید بنائیں۔ یہ جہاں جو ساری کی ساری کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کی لپیٹ اور زد میں آج دنیا کو اپنی طاقت کا نشہ کافور ہوتا نظر آ رہا ہے، آج بڑے بڑوں کو اپنی حیثیت اور اپنے قد کا علم ہو چکا ہے، آج رب کائنات کی ربوبیت کا ڈنگا ہر سو بجتا ہے، آج ہر کوئی یہ اعتراف کرنے پر تیار ہے۔ آج وہ لوگ بھی جو مسجدیں بند اور جو اللہ کے دربار میں جھکنے کو توہین سمجھتے تھے، آج وہ بھی عبادت کے مراکز کھولنے اور اللہ سے مانگنے کی دعائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں اپنے رب کو منانا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اور اس وبا سے انسانوں کے بچاؤ اور کائنات کے بچاؤ کے لیے اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر کے رونا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کی پاداش میں جو یہ فساد برپا ہے، ہمیں اس فساد سے نجات دے، اس عذاب سے نجات دے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے الہ العالمین امت محمدیہ پر رحم فرما، اس جہاں پر رحم فرما، اس دنیا کو پھر امن، سکون، صحت اور عافیت کا گہوارہ بنا دے، اور ہمیں اپنے میل جول والے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں احباب اقارب کے ساتھ، اپنے اساتذہ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ پھر وہی خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس قہر سے نجات دے، اور ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ جو اس بیماری کی وجہ سے لقمہ اجل بنے، الہ العالمین انہیں شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما، اور جو ہسپتالوں کی کھاک چاٹ رہے ہیں، الہ العالمین انہیں شفا عاجل نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری بستی کو، ہمارے محلے کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے خطے کو، ساری انسانیت کو اس وبا سے نجات دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔